ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نیچرل ریسورسز محمد عمران صابر صاحب. تھینک یو سو مچ عمران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو ہم نے بات کہی یہ تو ہم سب کو اب ریئلائزیشن ہو گئی کہ پلاسٹک ہماری انوائرمنٹ کے لیے ہماری اپنی ہیلتھ کے لیے اوشین جو ہماری سی بریڈ ہے اس کے لیے کتنے نقصان دہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب جو اسٹیپ لیا گیا ہے ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, پلاسٹک کا استعمال روکا جائے گا. تھینک یو ویری مچ دی. اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ایکچولی ایک سندھ گورنمنٹ اس دفعہ ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آیا ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ, میئر کراچی اور دوسرے میئر, اور اس کے علاوہ سندھ ای پی اے نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنی ٹیم بنائی ہے جو اس کو میک شیور کرے گا کہ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کرے. جو یہ ساری ٹیمیں کل سے موبلائز ہو گئی ہیں اور ہم جو جتنی بھی یہ فیکٹریز ہیں, جتنی بھی یہ انلیگل ٹرانزیکشن ہوتی ہے صوبے میں جو آتی ہیں اسمگلڈ کی صورت میں, اور یہ جتنے بھی ریٹیلر شاپس ہیں, ان تمام کے اوپر ہم نے کل سے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے. اور ہم کارروائی کے اندر پہلے مرحلے میں ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا 15 اپریل کے بعد کہ اپنا اسٹاک ختم کر دیں, تاکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو کوئی فائنینشیل لاس ہو. اور اب کل ایک حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ کچھ جو کراچی کے ایک دو مشہور مارٹس ہیں انہوں نے اس کا الٹرنیٹ بھی اپنے مارٹس پہ کل سے انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا. مطلب کہ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بیگز نہیں, انہوں نے کچھ جگہوں پہ کپڑے کا اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے ایک سسٹینیبل پیپر بیگ جو ہے. اچھا, وہ جو کپڑے کا بیگ ہے نا وہ بڑا متنازع ہے. وہ اس طرح سے متنازع ہے کیونکہ ایک تو اس کے اوپر برانڈ کی اپنا لوگو ہوتا ہے, برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے, دین اٹس ناٹ فار فری. وہ آپ کو پے کر کے کسٹمر کو لینا پڑتا ہے. وہ اس کی کوئی 40 روپے یا 50 روپے پے کر کے لینا پڑتا ہے. اچھا, 2019 میں بھی ہم نے بڑے اعلانات سنے لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی. ریسنٹ گزشتہ دنوں میں بھی کافی اعلانات سنے اس حوالے سے ہم نے. میں اگر میرے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ایگزیکیوشن اتنی ہی مشکل ہو رہی ہے, سسٹم میں سے پلاسٹک بیگ کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آکسو ڈیگریڈیبل یا بایو ڈیگریڈیبل بیگز کیوں نہیں متعارف کروایا جا رہے تھے مارکیٹ میں؟ دیکھیں 2014 کا جو ہمارا جو انوائرمنٹ کا ایکٹ تھا اس کے اندر آکسو بایو ڈیگریڈیبل انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر ہمیں کافی سکسیس بھی ہوئی تھی. اور وہ سکسیس اس لحاظ سے تھی کہ اراؤنڈ 40 ملین kg ہم نے آلریڈی کنورٹ کر لیا تھا. وہ آکسو بایو ڈیگریڈیبل پہ کنورٹ ہو چکا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو انڈسکرمنیٹ یوز ہے ہمارے ہاں, مطلب ہم لوگ جس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور وداؤٹ اینی نالج کہ ہم اس کو یوز کر کے جس طرح ہم روڈوں پہ اور جس طرح پھینک دیتے ہیں. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اراؤنڈ 1 to 2% جو ہے کہ ریسائکلیبل ہم نے کی طرف گئے ہیں. باقی سارا ہمارا جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ ندی نالوں میں اور الٹیمیٹلی سمندر کے اندر جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ کمپلیٹ بین کی طرف آئے, کیونکہ کراچی بالکل ٹیل پہ ہے اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے, یا سندھ آپ کو پورے ملک کے بالکل ٹیل پہ ہے کہ یہ اب اگر ہم بھی اسی طرح بے ضرر یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا سمندر اور ہمارے دریا اور ہمارے جو آپ اسے کاسٹ افیکٹو فار ریٹیلرز کیسے بنائیں گے کیا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ کنزیومر سے ہی پیسہ وصولیں گے, تو کوئی پلان ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے لاسٹ 1 ایئر سے جو ہم نے مختلف الٹرنیٹ بیگس سے وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائے تھے. اس کے اندر کچھ ہمارے جو ہماری کھجور کے درخت کے پتے ہوتے ہیں ان کے کچھ بیگس ہم نے انٹروڈیوس کرائے تھے, کپڑے کے بیگس انٹروڈیوس کرائے تھے, اور ہم نے ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. وہ ایز اے اپرچونٹی کچھ وینڈرز نے اس کو کچھ اچھے انداز میں ڈیولپ کر کے, اور کچھ برانڈز نے بھی جو ہمارے یہاں کچھ اچھے برانڈ تھے انہوں نے بھی اس کو کچھ اچھے اس کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے مختلف پہ. وہ تو کر لیں گے کیونکہ دیکھیں وہ آئیڈینٹیفائیبل ہے, کسی بڑی جگہ بیٹھے ہیں, برانڈ ہے, نام ہے ان کا. لیکن یہ جو چھوٹا آپ کا ایک دکاندار ہے, ریٹیلر, جگہ جگہ ہمارے ملک میں گلی محلے میں, ادھر تک کیسے آپ کی ریچ ہو؟ دیکھیں, یہ ایک پرابلم رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پرابلم یہ رہا ہے کہ یہ جو انڈسکرمنیٹ یوز جو اس کا ہوا ہے, ایک آپ کو جو پلاسٹک کا جو چھوٹا جس کو آپ کہتے ہیں 2 یا 3 مائکرون کا جو شاپر آپ کو جو ملتا تھا, وہ اس کی کاسٹ ہوتی تھی 25 پیسے یا 50 پیسے. وہ جو مارکیٹ میں آیا اور جس کی کوئی کاسٹ نہیں تھی, اسی نے ہی یہ سارا جو میس پھیلایا تھا, یہ اس کی وجہ سے پھیلا تھا, کیونکہ وہ یوزیج میں نہیں تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ 1 پاؤ دہی لینے بھی جا رہے ہیں تو وہ ایک شاپر میں, پھر اس کے اوپر دوسرا شاپر. اگر آپ آدھا کلو گوشت لینے جا رہے ہیں تو ایک شاپر, اس کے اوپر دوسرا شاپر. تو وہ چیز جو تھی کہ جو آپ کو ایک چیز جو آپ کو فری میں مل رہی تھی
उसने ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। अगर आपको थोड़ी सी कॉस्ट उसके ऊपर आएगी तो यकीनन आप उसके इस बैग को एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा भी यूज़ करेंगे। लेकिन ये कॉस्ट इसी वजह से आ रही है कि हमने जो एक हमारी जो हमने जिस गफलत से इसको यूज़ किया और जिस कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं ये बैग्स, उधर भी आपका फोकस होना चाहिए। जी जी, इसके ऊपर हमने जो कराची के अंदर और हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, हैदराबाद में और सखर में जो फैक्ट्रीज हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई की हैं, और जो हमें जो स्मगल्ड हो रहा है क्रॉस द बॉर्डर, बैग्स भी स्मगल्ड हो रहे हैं। क्या स्मगल्ड? इमरान साहब, लास्टली एंड शॉर्टली व्यूअर्स के लिए प्लास्टिक की रोकथाम के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें, व्यूअर्स के लिए भी जो खरीद रहे हैं और जो दे रहे हैं रिटेलर्स, उनके लिए भी। देखें, अब इसको सीरियसली लिया जाए, और मैं तो ये कहूँगा कि प्लास्टिक के जो बिलखुसूस कैरियर बैग्स का, वैसे तो जैसे आपने कहा कि बर्तन हो या ये हो, ये भी काफ़ी नुकसानदेह होते हैं अगर आप इसमें कोई गर्म चीज़ डाल देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन जो शॉपर हैं, क्योंकि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी रेंज आ रही हैं, आप देखेंगे कि हमारा बजट कितना बढ़ जाता है इसकी वजह से, जो हमारे ड्रेनेज की सफाई वगैरह के जो इसमें इतना ज़्यादा इशू आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एज अ हमें सिविल सोसाइटी और एक अच्छा शहरी होते हुए हमें इसके ऊपर ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।